بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب امام سجاد اور بی بی زینب حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو اس وقت یزید کی بیوی نے ان سب کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہمدردی پیش کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی اور اس نے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا، اور یزید کے دربار میں جا کر یزید کو سب کے سامنے رسوا کیوں کیا تھا جبکہ وہ تو یزید کی بیوی تھی۔ ناظرین، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی۔ اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اسی وقت ان کے ساتھ چل دی۔ عمدہ زیر لباس تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی جہاں پر ان کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، اور اس نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے، اور جب ہند کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے جب اس عورت کو دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، بہن کیا تم اس عورت کو جانتی ہو؟ تو ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بی بی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر مبارک نیچے جھکا دیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند مسلسل ان دونوں بیویوں کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، اور ہند نے آگے بڑھ کر دونوں بیویوں سے پوچھا کہ آپ ابھی دونوں کیا گفتگو کر رہی تھیں، کہ جس کے بعد آپ نے پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ اس پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہی رہی۔ تو ہند نے پھر بی بی زینب سے سوال پوچھا کہ آپ لوگ کس علاقے سے ہیں، اور اب بی بی زینب سلام اللہ علیہ اس بار خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا اور نہایت ہی احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ تو اس پر ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا اور مولا جناب علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہی ہوں اور ان کے گھر والوں کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا جب ہند نے نام لیا تو ہند کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر ہند نے جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے خود ہی فرمایا کہ میں اس گھر میں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت ہی زیادہ محبت ہے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ہند سے پوچھا کہ تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ تو ہند نے کہا، میں امام علی علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جاننا چاہتی ہوں، خاص کر میں اپنی آقا زادیوں جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص کر جاننا چاہتی ہوں، اور اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دوسری اولادوں کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں، اور ان کی بیٹی ام کلثوم کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں۔ ہند کی ساری بات سن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، آپ نے جو بھی کچھ پوچھا ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تم نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے متعلق پوچھا ہے، ہم نے اس گھر کو تنہا چھوڑ کر آئے ہیں۔ تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے، تو یہ
دیکھو امام حسین علیہ السلام کا سر جو تیرے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی علیہ السلام کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تم نے امام حسین علیہ السلام کی اولادوں کے بارے میں پوچھا ہے تو ان کے بھی سب نوجوان شہید ہو گئے ہیں، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو اس وقت تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور اپنا سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا، میرے مولا کا حال کیسا ہے، اے میرے مظلوم آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش کہ میں اس سے پہلے میں اندھی ہو جاتی اور میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے اس پتھر سے اپنا سر پیٹا کہ سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت اللہ کی مدد سے گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکھ چین خراب ہو۔ تو ہند نے جواب دیا کہ یا میرے اللہ، مجھے میرے آقا امام علی علیہ السلام کے گھر سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور میں اپنی باقی کی زندگی کو اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر کو اتار کر اپنے منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نوق نیزہ پر رکھو اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے جب اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اس کا ننگا سر دیکھ کر اسے برداشت نہ ہو سکا اور اسے چادر پہنائی اور کہا کہ ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب اگر تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی میں امام حسین کو شہید کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا کہ اے یزید، اللہ تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی بیوی کو سر دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور اپنے درباروں میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں ہم آپ سے اگلی اپنی نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔